وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو دنیا کے تمام معاشروں سے ممتاز، برتر، اچھا، افضل بنانا چاہا، اور اس کے لیے آپ نے ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ اگر مسلمان ان ارشادات کو، ان رہنمائیوں کو، ان آداب کو برتنے لگیں تو دنیا کے افضل ترین لوگ ہوں، اور اسلامی معاشرے میں یا مسلم معاشرے میں کہیں بے چینی، انتشار، انارکی پن، بدمزگی، ایک دوسرے کے تئیں دشمنی کا جذبہ، ایک دوسرے سے بغض و عناد، ایک دوسرے سے نفرت، کینہ، کپٹ، ایسی کوئی چیز رہ ہی نہ جائے، بلکہ ان مذموم چیزوں کو، ان ذلیل چیزوں کو ہمارے معاشرے میں پنپنے کا موقع ہی نہ ملے. ایسی باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ اگر ان باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو یقیناً مسلم معاشرہ ایسے ہی ہو جائے جیسے تمام مسلمان جان کے اعتبار سے ایک ہیں اور اپنے قد، قامت اور کہہ لیجئے کہ جسم کے اعتبار سے الگ الگ، لیکن دل ایک ہو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تم میں سے کوئی بھی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا. یہاں جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، نہیں، مومن ہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس کے کامل الایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میری عزت و تکریم ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، میرا استقبال کریں، مجھے سلام کریں، میری خیریت معلوم کریں، میرے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں اور جب وہاں سے واپس آؤں تو لوگ میرے پیٹھ پیچھے میرے لیے ہمدردی، محبت، احسان، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. اگر وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو یہی جذبہ اسے دوسروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. وہ دوسروں کی تکریم کرے، دوسروں کی عزت کرے، دوسروں سے ہمدردی کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے. اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے حقوق ادا کریں تو پہلے اسے دوسروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص بالکل تنا کھڑا رہتا ہے لوگ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ بھلا یہ بتاؤ تم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہو، تو وہ ایک دم معصوم بن جاتا ہے. اچھا مجھ پر بھی لوگوں کے حقوق ہیں. ہاں، امیر صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ لوگ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، تو امیر صاحب کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ مامورین کے، ماتحتین کے بھی ان کے اوپر کچھ حقوق ہیں. عالم اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کی عزت ہو، اس کے کچھ حقوق ہیں،
تو اس کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ عوام کے بھی اس پر کچھ حقوق ہیں کہ ان کو دین کی باتیں بتائے اور دین کی باتیں بتانے میں مخلص ہو، دین کی باتیں بتانے میں سنجیدہ ہو، دین کی باتیں بتانے میں نفسانی خواہشات کا خیال نہ ہو، جیسا کہ علماء یہود اور علماء نصارہ کا معاملہ تھا۔ تو اگر یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے حقوق ادا کریں تو اسے پہلے لوگوں کے حقوق خود ادا کرنے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، میری تکریم کریں، میری آؤ بھگت کریں، مجھ سے ہمدردی کریں، پیٹھ پیچھے میری تعریف کریں اور میرے تئیں اپنے دل میں اچھے خیالات رکھیں اور لوگ میرے حقوق ادا کریں۔ لیکن جب اس سے یہ ان چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے تو وہ اس سلسلے میں صفر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ صفر ہے، زیرو ہے، تو پھر لوگوں سے کیوں یہ امید رکھتا ہے؟ کیوں لوگوں سے اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ یا تو آپ حقوق ادا کریے تو امید رکھیے، اور اگر آپ حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ کیوں امید رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تناظر میں کتنی اہم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا، مومن ہے لیکن کامل الایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک صاحب پہنچے اور کہا صاحب اپنے بھائی کو اپنا خیر خواہ سمجھا اور کہا ارے فلاں جگہ یہ چیز مل رہی تھی، خرید لوں کیسا رہے گا؟ یعنی نفع کا لگا وہ تو خرید لوں کیسا رہے گا؟ سامنے کہہ رہے نہیں یار اس میں تو گھاٹا ہے، نہیں خریدنا چاہیے۔ اور جیسے ہی وہ اس مجلس سے جدا ہوا، موبائل پہ یا تو کاروبار کر لیا یا جلدی سے پہنچ گیا وہاں اور خود خرید لیا۔ کیا یہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، یہی ہے؟ ایسا بہت چل رہا ہے کاروبار میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ بعض صحابہ نے کہا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کہا گیا نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پسند کرے، اور اگر آدمی اپنے آپ کو عادی بنا لے، خوگر بنا لے، اس کا مشق کرے اپنے اوپر، تو یہ اس کے لیے آسان ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آداب بتاتے ہوئے فرمایا، وہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے، 40 ہی کی وہ روایت، آگے چل کر کے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ اسلامی آداب میں سے یہ چیز ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بڑی اہم بات کہی گئی، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جب اللہ پر اس کا ایمان ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یوم آخرت پر اللہ سے آمنا سامنا ہوگا، اللہ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ بیچ کی چیزیں حذف کر دی گئیں، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یہ حذف کر دی گئی، دونوں کناروں کو ذکر کر دیا گیا، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان۔ اور ان دونوں پر جب ایمان ہے تو بقیہ وہ چاروں چیزیں خود بخود آ گئیں، یہ ارکان ستہ ہیں ایمان کے، وہ سب خود بخود آ گئیں۔ تو یہاں آپ نے اختصار کے ساتھ فرمایا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، یہ جامع یہ کہ شروع کا اور آخر کا ذکر کر دیا آپ نے۔ تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بھی بولے تو شبنم بولے، جب بھی بولے تو لوگوں کے لیے رحمت کی باتیں بولے، خیر کی باتیں بولے،
بھلائی کی باتیں بولے، اچھی باتیں بولے، اور اگر اس کے مزاج میں اور طبیعت میں صرف کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہے تو اچھا ہے کہ خاموش رہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے. جھوٹ سے بچتا رہے گا، غیبت سے بچتا رہے گا، چغلی سے بچتا رہے گا، ایک دوسرے کو لڑانے بجھانے سے بچتا رہے گا، فتنے فساد سے بچتا رہے گا. اور ظاہر ہے زبان جسم کا وہ آلہ ہے جو آدمی کو پان بھی کھلاتا ہے اور آدمی کو جوتا بھی کھلاتا ہے. زبان جسم کا وہ آلہ ہے، وہ حصہ ہے جو آدمی کو عزت کی سرفرازیوں پر پہنچا دیتا ہے اور آدمی کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو مجھے اس کی ضمانت دے دے جو داڑھوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو مجھے اس کی ضمانت دے دے جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی زبان پکڑ لی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو. تو کہا اللہ کے رسول کیا لوگ جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا، لوگوں کی گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا هل يحسد الناس الا حصائد السنتهم، لوگ اپنی زبانوں کی کھیتیاں ہی تو کاٹ رہے ہوں گے زبان سے جو کیا ہے. تو اسی لیے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہیے کہ وہ خاموش رہے یا اب چاہیے کہ بھلی بات بولے یا خاموش رہے. پھر آگے آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. پڑوسی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. یہاں مطلق پڑوسی کا، اسلام کی اعلیٰ تعلیم یہ ہے مطلق پڑوسی کہا ہے. پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یہ اور بات ہے کہ پڑوسی اگر مسلم ہے تو اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے. ایک تو جوار پڑوس پن اور دوسرے اسلام. ایسی اگر پڑوسی اپنا رشتہ دار ہے تو اس کا درجہ اور بڑھا ہوا ہے کہ ایک تو پڑوسی ہے، دوسرے رشتہ دار ہے، تیسرے وہ جو ہے مسلمان ہے. تو غیر مسلم پڑوسی سے بڑھا ہوا ہے. اور اگر پڑوسی اپنا سگا بھائی ہو تو اور بڑا درجہ ہے بھائی. یہاں ہم لوگ بڑی بھول میں اور بڑے چوک میں ہیں. تھوڑی سی بات ہو گئی اپنے سگے بھائی سے، دودھ کے شریک ہیں، باپ کے شریک ہیں، تھوڑی سی بات ہو گئی تو اس نے منہ ادھر پھیر لیا، اس نے منہ ادھر پھیر لیا. ہاں، تیغ اپنی جگہ، دار اپنی جگہ اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ. بھائی کے بھائی سے کچھ تقاضے بھی ہیں. بیچ آنگن میں دیوار اپنی جگہ، بیچ آنگن میں دیوار اپنی جگہ، لیکن بھائی کے بھائی سے تقاضے ہیں. آج اس تناظر میں ہم دیکھیں تو امت کہاں کھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تلقین کرتے رہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. آگے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کے آنے پر خوش دلی کا مظاہرہ کرے. جو چیز مال گاؤں کو دوسری اور آبادیوں سے ممتاز کرتی ہے اس میں مال گاؤں بہت اچھا ہے. اللہ کرے یہاں والوں کی یہ صفت اور ترقی کرے. کوئی بھی مہمان کبھی بھی آ جائے، جیسے بھی حالات ہوتے ہیں، میں نے جو مشاہدہ کیا، میری اپنی بات یہ ہے
کہ وہ کھلانے پلانے میں الحمدللہ جس طرح بھی ہیں دریا دل ہوتے ہیں. یہ بڑی اچھی خوبی ہے، اور عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مالے گاؤں والوں کی روزی گھٹاتا نہیں ہے. مشکل حالات آتے ہیں، لون کے، کاروبار کے، سود کے، اور بھی جو چیزیں، لیکن گاڑی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، دھیرے چلے تیز چلے چل رہی ہے. یہ بڑا فضل ہے اللہ کا کہ مہمان کی عزت و تکریم کی جائے، اور اپنے حسب حیثیت ایک دن ذرا اچھا کھلا لیا اور 3 دن تک عام جو کھانا ہے کھلا لیا. آج ہمارے ہاں پریشانی کیا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مہمان کو بغیر تکلف کے کیسے کھلانا. ایسا نہیں بھائی، مہمان آیا، جو حاضر ہے، دال روٹی، سبزی روٹی، چٹنی روٹی، گوشت روٹی، جو حاضر ہے کھلے دل سے خندہ پیشانی سے پیش کر دو، یہی عزت ہے. اگلے دن آپ کی جو حیثیت ہے اس حساب سے، قرض ورض لے کے نہیں، اپنے حساب سے آپ کی جو حیثیت ہے اس حساب سے کر لو. ایسے ہی مہمان کو بھی تلقین کی گئی، وہ اپنے میزبان کو بلا وجہ تنگی میں مبتلا نہ کرے. اس کی ضرورت پوری ہو گئی چل دے. یہ نہیں کہ صاحب 3 دن مہمانی کا حق ہے لہٰذا میں رہوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک دن میں لوگوں سے تعلقات ہو گئے، چلا گیا آدمی. اور یہ کہ میزبان اب تنگی میں ہے اور صاحب اس سے فرمائش ہو رہی ہے کہ وہ میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں، مرغا بھی نہیں کھاتا ہوں، میں بکرے کا گوشت کھاتا ہوں. یہ اس مہمان کا ظلم ہے، اور عجب نہیں کہ اس پر اس کی پکڑ ہو جائے. 200 روپے کلو گوشت ہے بڑے کا، 600 650 روپے کلو گوشت ہے بکرے کا. وہ کہتے صاحب میں بڑا نہیں کھاتا، مرغا نہیں کھاتا، میں تو بکرا کھاتا ہوں. یہ گویا اپنے میزبان کو تنگ کرنا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے آداب سکھائے ہیں کہ ان آداب پہ عمل کیا جائے تو دنیا میں رہتے ہوئے آدمی جنت کی محبت پالے، اپنے بھائیوں کی محبت پالے، اپنے بھائیوں کی ہمدردی، ان کی انسیت پالے. اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ کسی کی تکریم کرتے ہیں نا تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے تئیں بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اللہ کے تئیں بھی اچھا ہو جاتا ہے. اور جب معاشرے میں سب ایک دوسرے کی ایسے ہی تکریم کرنے لگے تو یقیناً دین میں بھی ان کی طبیعت لگے گی اور دنیاوی امور میں بھی ان کی طبیعت لگے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی آداب سے مزین اور آراستہ کر دے، اسلامی آداب کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق کے سلسلے میں پہلے مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں خود ہی لوگ ہمارے حقوق ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.